میں اپنے کیے پر بہت پچھتا رہی تھی۔ اللہ سے رو رو کر توبہ کرتی تھی۔ اذلان نے مجھے نیچے کے پورشن میں رہنے کے لیے کمرہ دے دیا تھا۔ مجھے کپڑے بھی لا کے دے دیے تھے، لیکن اذلان مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے گھر میں ایک ملازمہ رکھ دی تھی جو ہر وقت گھر پہ ہی رہتی تھی۔ مجھے اذلان کے کمرے میں جانے کی اجازت تک نہ تھی۔ کھانا میں ہی بناتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر آتا تھا میں اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں اس کے سامنے کبھی نہ آؤں۔ مجھے دیکھتے ہی اسے اپنی بہن کی یاد آنے لگتی ہے، جس کی موت کی ذمہ دار اسے میں لگتی تھی۔ میں اس کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ پہلے ہی انجانے میں اسے بہت اذیت دے چکی تھی۔ یہ بھی اس کا احسان تھا کہ اس نے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچایا تھا، ورنہ میرے ماں باپ تو مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ میرے اندر ایک پشیمانی سی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ ملازمہ رات ہوتے ہی سارے گھر کے کام کرنے کے بعد اپنے کوارٹر میں چلی جاتی تھی۔ گھر کے اندرونی حصے میں یا تو میں ہوتی تھی یا پھر اذلان، لیکن وہ اوپر کے پورشن میں ہوتا تھا اور میں نیچے۔ کئی بار دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سے معافی مانگ لوں، انجانے میں ہی صحیح، لیکن واقعی میں نے اسے بہت بڑی تکلیف دی تھی۔ لیکن ابھی تک میں اس بات سے واقف نہیں تھی کہ اس کے باقی گھر والے کہاں تھے، کیونکہ میں نے اس گھر میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ کرتا کیا تھا، کون تھا، ابھی تک میں انجان تھی۔ حالانکہ مجھے اس کے گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں رات کو تہجد کے وقت اٹھی تو کمرے میں کافی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے سوچا کہ تہجد کی نماز باہر لاؤنج میں پڑھ لیتی ہوں۔ میں جائے نماز لے کر اپنے کمرے سے باہر آئی، لاؤنج میں جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنے لگی، جب مجھے سسکیوں کی آواز آئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی سسکیوں سے رو رہا ہے۔ وہ آواز مجھے اوپر سے آ رہی تھی۔ میں نے نماز پڑھی، جائے نماز ایک طرف رکھا اور اس آواز کا تعقب کرنے لگی۔ جیسے جیسے میں اوپر چڑھ رہی تھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اذلان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اسے کبھی بھی اوپر کے پورشن میں نظر نہ آؤں، لیکن اس کی آواز نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اوپر پہنچی۔ اوپر کے لاؤنج میں بالکل اندھیرا تھا۔ میں چلتے ہوئے اس آواز کی بازگشت میں ایک کمرے کے قریب پہنچی تو وہاں کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اذلان کا کمرہ نہیں تھا۔ میں نے اس کمرے کی بیرونی جانب کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ رو رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کا بس ذرا سا پٹ کھولا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی، بلکہ پورے کمرے میں تصاویر لگی ہوئی تھیں، اور وہ بیڈ پہ بیٹھا البم کو پکڑ کے روئے جا رہا تھا۔ شاید یہ اس کی بہن کا کمرہ تھا اور وہ اپنی بہن کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں شرمندگی سے زمین کے نیچے گڑ چکی ہوں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے کیے پہ نئے سرے سے شرمندگی ہونے لگی۔ اتنا بڑا ظلم کر دیا تھا میں نے، پتہ نہیں میرے گناہوں کی کوئی معافی بھی تھی یا نہیں۔ مجھے اذلان اب برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس نے مجھ پر سے ہر پابندی ہٹا دی تھی۔ میں گھر کے باہر بھی جا سکتی تھی، میری ضرورت کی ہر چیز مجھے لا کے دے دیتا تھا، باہر لاؤنج میں رکھ دیتا تھا۔ جب وہ آفس جاتا اور میں باہر نکلتی تو شاپنگ بیگز پڑے ہوتے تھے جن میں میری ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ مجھے اسے کبھی بھی کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا، میں بھی خاموشی سے اس کے لیے کھانا بنا دیا کرتی تھی۔ رات کا کھانا میں اپنے کمرے میں کھاتی تھی، کیونکہ وہ باہر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں یا تو وہ ہوتا تھا یا ملازمہ۔ ایک بار میں کھانا کھا رہی تھی جب ملازمہ نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا آ جاؤ اندر۔ وہ اندر آئی، کہنے لگی بی بی صاحبہ، صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھا کر باہر آ جائیے گا، انہوں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کھانا کھا کے آتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اب پتہ نہیں مجھے کیا کہے گا۔ رات کو اپنی بہن کے لیے رو رہا تھا، شاید مجھ پر پھر سے غصہ کرے گا۔ مجھے اس کی قربت سے خوف آنے لگا تھا۔ میں اسی میں خوش تھی کہ مجھے اس کے گھر میں ایک کمرہ مل گیا تھا، وہ میری ہر ضرورت پوری کر دیتا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اب اس کا بلانا مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔
یہاں تک کہ میری ساری بھوک اڑ چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں شاید رات کو اسے پتہ چل گیا کہ میں اوپر آئی تھی، حالانکہ میں نے تو بڑے محتاط انداز میں دیکھا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے اوپر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اب وہ مجھے ڈانٹے گا۔ میں نے بس تھوڑا سا ہی کھانا کھایا، ڈرتے ڈرتے میں نے کھانا کھایا تھا۔ پھر برتن کچن میں رکھ دیے۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا تھا، مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ملازمہ شاید کوارٹر میں جا چکی تھی۔ میں کچن سے باہر آئی تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ کافی سنجیدہ تھا۔ میں اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگا اجیا، میرے لیے تمہارا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم جب چاہو میرے گھر سے واپس جا سکتی ہو، جب کہو گی تمہیں اپنے رشتے سے بھی آزاد کر دوں گا۔ میں نے کہا مجھ سے کوئی اور غلطی ہو گئی ہے جو تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکی ہوں میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ نہ جواد مجھے قبول کرے گا نہ میرے گھر والے۔ میں گھر میں بس اسی کمرے میں رہوں گی، میں تمہیں کچھ کہوں گی نہیں، نہ تمہارے اندر انوالو ہونے کی کوشش کروں گی، تمہارے سامنے بھی نہیں آؤں گی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، لیکن تم بے فکر رہو، میری طرف سے تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اسے کہنے لگی، کبھی سوچا نہیں تھا یوں بھی بے بس ہو جاؤں گی۔ اذلان کہنے لگا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اجیا۔ اس کی اس بات پر تو میرے منہ کو بریک لگی تھی۔ کہنے لگا دیکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تمہارے یہاں رہنے پہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہاری 2 وقت کی روٹی کھانے سے یا چند کپڑوں کی خریداری کرنے سے، لیکن تم شاید یہ برداشت نہ کر سکو، کیونکہ مجھے شادی تو کرنی ہی ہے، مجھے بیوی کی ضرورت ہے، مجھے اپنی زندگی آگے بڑھانی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، غلطی تو میری تھی، سزا تو مجھے ساری زندگی ملنی چاہیے۔ تمہیں تو جینے کا حق ہے، کر لو شادی، میری ذات سے تمہاری بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے لہجے میں شکوہ تھا، کیونکہ وہ تو نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا، برباد تو میں ہو چکی تھی۔ اگر میری شادی بھی جواد سے ہو جاتی تو آج میرا بھی اپنا گھر ہوتا، شوہر ہوتا۔ میری بات پہ وہ پہلو بدل گیا۔ کہنے لگا میں نے کہا تو ہے تم سے، تم اپنی زندگی جیسے چاہے شروع کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کوئی نہیں اپنائے گا مجھے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، جب کوئی مل جائے تو بتا دینا، میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا تھا۔ اس وقت اذلان اور بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اس نے، اور اب اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ اور میں نے تو اس کے بہنوئی کو یہ نہیں کہا تھا کہ میری تحریر پڑھ کے جانور بن جائے۔ بچہ تو نہیں تھا وہ، اچھا برا سمجھتا تھا۔ زندگی تو میری برباد ہو گئی۔ شاید اس کا کسی اور لڑکی سے شادی کرنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ روتے روتے مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بری طرح سے چکر آ رہے تھے، الٹی نہیں رک رہی تھی۔ صبح تک میں نڈھال ہو کے رہ گئی۔ جب ملازمہ میرے کمرے میں آئی تو میں بالکل بے سدھ لیٹی تھی۔ کہنے لگی بی بی صاحبہ آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چکر آ رہے ہیں، الٹی نہیں رک رہی۔ یہ سن کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اذلان میرے کمرے میں آیا، ملازمہ بھی ساتھ تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ کہنے لگا اٹھو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں۔ میں بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میری حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے فوراً سے ڈرپ لگا دی، پھر چند ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ پھر جو خبر ڈاکٹر نے سنائی میرے ساتھ ساتھ اذلان کو بھی حیران کر گئی، کیونکہ میں پریگننٹ ہو چکی تھی۔ وہ مجھے واپس گھر لے آیا، مجھے بیڈ پہ لیٹنے میں مدد کی، خود بھی اسی کمرے میں صوفے پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اس بچے کو ضائع کروا دو اذلان۔ میری بات سن کر اس نے برجستہ مجھے دیکھا۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، میرے بچے کو کیسے اپنے وجود میں پالنا چاہو گی، لیکن میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے شاید یہ باتیں آسان ہوں گی، تمہارے ناولز میں ہوتا ہوگا، لیکن میری زندگی میں نہیں ہوگا۔
9 مہینے تمہیں گزارنے پڑیں گے. ہاں، اس کے بعد میرا بچہ میری دوسری بیوی پال لے گی. میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا. اگر میں بچہ پیدا کروں گی تو پالوں گی بھی میں خود ہی. کہنے لگا میں ملازمہ سے کہہ دوں گا تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے. بس 1 ہفتے میں شادی کرنے لگا ہوں. میں نے کہا اسے تم نے بتا دیا ہے کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو اور میں تمہاری پہلی بیوی ہوں؟ کہنے لگا نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور تم بھی ایسا کچھ نہیں بتاؤ گی. وہ کہے تو کہہ دینا کہ تم میرے دوست کی بیوی ہو اور تمہارا شوہر بیرون ملک میں رہتا ہے، کچھ سالوں بعد آئے گا. میں اسے کہہ دوں گا کہ تم میرے دوست کی بیوی ہو اور دوستی کی وجہ سے میں نے اس کی بیوی کو اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا. میری آنکھوں سے آنسو روا تھے. یہ شخص بھی ایک کم ظرف مرد نکلا. سچائی بتا کر کیوں اپنی بیوی کو نہیں اپنا رہا؟ شاید مجھے نام دیتے ہوئے اسے شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں تو صرف بدلہ تھی. میرے دل میں جو اس کے لیے اچھے جذبات تھے وہ ختم ہو چکے تھے. جی چاہا کہ اپنے آپ کو ہی ختم کر لوں، میں بھی مر جاؤں اور اس بچے کو بھی مار ڈالوں. لیکن شاید کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. 1 ہفتے بعد اس نے دوسری شادی کر لی، اپنی بیوی کو بھی لے آیا. میرا اس سے یہی تعارف کروایا کہ میں اس کے دوست کی بیوی ہوں. کافی خوبصورت اور ماڈرن قسم کی لڑکی تھی، مجھ سے بھی بہت اچھے طریقے سے ملی، لیکن میں اس سے کھچی کھچی سی رہتی تھی. کچھ دن تو وہ چپ چاپ رہی. میں کھانا بناتی تھی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، لیکن چند دن کے بعد وہ کچن میں آ گئی. کہنے لگی آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں کھانا بنا رہی ہوں. کہنے لگی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آج کے بعد کھانا میں بنا لوں گی. میں نے کہا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جس گھر میں رہوں وہاں کا احسان لوں. کھانا اس لیے بناتی ہوں تاکہ مجھے یہ لگے کہ کچھ کر کے کھا رہی ہوں. وہ کہنے لگی نہیں، احسان کی کیا بات ہے، آپ اذلان کے دوست کی بیوی ہیں، ہماری مہمان ہیں. میں نے تو اذلان سے کہا تھا کہ شادی پر بھی آپ کو شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے آپ کو بیڈ ریسٹ کا بولا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا خیال رکھوں گی. کافی خوش اخلاق تھی. میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی گھر میں بالکل فارغ ہوتی ہوں تو اس لیے تھوڑا سا دل لگ جاتا ہے. اب یہ ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کھانا بنانے میں مدد کر دیتی تھی. پھر ایک دن جب رات کو میں کھانا ڈال کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ ہمارے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ میں نے کہا نہیں، بس اچھا نہیں لگتا. پھر آپ تو آ گئی ہیں، پہلے اذلان اکیلے ہوتے تھے تو مجھے برا لگتا تھا، اس لیے مجھے یہی اچھا لگا کہ میں کمرے میں کھانا کھا لیا کروں تاکہ میں بھی کمفرٹیبل رہوں اور وہ بھی. تو وہ کہنے لگی چلیں کوئی بات نہیں، اب تو میں آ گئی ہوں نا، تو آپ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا کریں. اس نے میرے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ لی اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس لے آئی جہاں پہلے سے اذلان بیٹھا ہوا تھا. میں اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور وہ اذلان کے بالکل برابر میں بیٹھ گئی. مجھے وہاں پر بیٹھا دیکھ کر وہ چپ سا ہوا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی. اذلان کی دوسری بیوی کا نام مہنور تھا. وہ اذلان سے کہنے لگی کہ میں ہی اجیا کو ڈائننگ ٹیبل پہ لائی ہوں، میں نے کہا کہ ان کو بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. کیوں اذلان، میں نے ٹھیک کیا ہے نا؟ تو اذلان نے اس سے کہا کہ اگر وہ کمرے میں کمفرٹیبل ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں زبردستی کرنی چاہیے. تو وہ کہنے لگی پہلے تو تم اکیلے تھے نا، لیکن اب میں آ گئی ہوں تو اچھا ہے، مل کر بیٹھیں گے اور خوب باتیں کریں گے. یہ تو پورا دن کمرے میں ہی رہتی ہیں، میں بور ہو جاتی ہوں، تم تو آفس چلے جاتے ہو. اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال کر کھانے لگا. کھانے کے دوران ہی نور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کے ہسبینڈ کس ملک میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا لندن میں رہتے ہیں. تو وہ کہنے لگی واو. پھر وہ کہنے لگی وہاں پہ جاب کرتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ وہاں پر جاب کرتے ہیں. تو پھر وہ کہنے لگی کہ آپ کی تو روز بات ہوتی ہوگی ان سے، آپ تو انہیں بہت مس کرتی ہوں گی. تو میں نے کہا میں ان کو مس نہیں کرتی اور ہماری زیادہ بات بھی نہیں ہوتی. تو یہ سن کے وہ کہنے لگی وہ کیوں، آپ تو ویسے بھی پریگننٹ ہے، تو شوہر تو اس معاملے میں بہت زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ہاں، وہ شوہر ہوتے ہیں جن کی بیوی انہیں پسند ہو، وہ کیئرفل نہیں ہوتے جن کی بیوی مجبوراً ان کی زندگی میں داخل ہوئی ہو. میری بات سن کر اذلان کا چمچ رکا تھا.
وہ بے ساختہ مجھے دیکھنے لگا۔ پھر نور کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے شوہر نے مجھ سے مجبوراً شادی کی تھی، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جو رشتے مجبوراً جوڑے جاتے ہیں انہیں زندگی میں گھسیٹا جاتا ہے، گزارا نہیں جاتا۔ میں بھی اس رشتے کو گھسیٹ رہی ہوں کیونکہ اسے گھسیٹنا میری مجبوری ہے۔ نور اذلان سے کہنے لگی تم اپنے دوست کو سمجھاؤ نا، وہ عجیہ کے ساتھ ٹھیک سے رہا کریں، اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں بات کروں گا۔ اب وہ چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی تھی، پھر مجھ سے کہنے لگی آپ زیادہ اداس مت ہوا کریں، اذلان سمجھائے گا اپنے دوست کو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو آپ کے شوہر کا دل خود بخود آپ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تھا تو اذلان اس لڑکی کے ساتھ ہی مجھے بھیج دیتا تھا۔ جب 4 مہینے گزر گئے تو کہنے لگی الٹرا ساؤنڈ کروا کے پوچھتے ہیں بیٹی ہے یا بیٹا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پوچھنا۔ کہنے لگی کیوں نہیں پوچھنا؟ ایسے پوچھنے سے شاپنگ میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے پھر بھی نہیں پوچھنا۔ تو وہ کہنے لگی آپ اتنا چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ آپ اداس رہیں گی تو بچہ بھی اس بات کا اثر لے گا۔ اگر ماں اسٹریس لے تو بچہ بھی اسٹریس لیتا ہے۔ بچہ ماں کی ہر کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ آپ خوش رہیں گی تو بچہ بھی خوش رہے گا اور پھر اس کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ پھر اس نے الٹرا ساؤنڈ کروا کے پوچھ ہی لیا۔ وہ بڑی خوش تھی، کہنے لگی بیٹا ہے، اب تو آپ کے شوہر کا دل آپ کی طرف مائل ہو ہی جائے گا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید یہ بات اس نے اذلان کو بھی بتائی۔ آج جب میں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، ایک عجیب سی خوشی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے کھانے کی ڈش میری طرف بڑھائی۔ بھنا ہوا گوشت بنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا عجیہ آپ کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب پتہ چل گیا کہ اس کا وارث ہے، بیٹا ہے، تو اسے میری اچھی خوراک کی فکر ہو گئی، اور اگر بیٹی ہوتی تو پرواہ بھی نہ کرتا۔ یہ سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو بیٹی کا سن کر اتنی کیئر کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے باؤل پکڑا اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے گوشت کی اسمیل سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ سادہ سبزی میں نے اپنی پلیٹ میں ڈالی اور کھانے لگی۔ پھر وہ ملازمہ سے کہنے لگا میں جو پھل لے کر آیا ہوں وہ ایک ٹوکری میں ڈال کے تم عجیہ کے کمرے میں رکھ دو۔ میں نے کہا میں پھل نہیں کھاتی، مجھے وومٹ ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا پھر جو پسند ہے وہ بتا دو، میں لا دوں گا۔ میں نے اسے کہا مجھے کچھ بھی نہیں پسند، آپ کی بڑی مہربانی، پہلے ہی آپ کے احسانات سے دبی ہوئی ہوں میں، مزید احسان نہیں لینا چاہتی۔ تو میری بات سن کے وہ کافی غصے میں تھا، چپ چاپ ماتھے پہ بل ڈالے کھانا کھائے جا رہا تھا۔ نور اس سے باتیں کر رہی تھی لیکن وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا، بار بار مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تھا۔ نور کہنے لگی آپ کھانا تو ٹھیک سے کھایا کریں پلیز، اپنی کیئر کیا کریں نا، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچے کے لیے صحیح۔ میں نے کہا جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا کھا لیتی ہوں، باقی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ رات بھر اسے نیند نہیں آئے گی، فکر مندی سے چکر کاٹتا رہے گا۔ اب وہ یہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا کمزور ہو یا اسے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ رات کے 3 بجے جب میں تہجد کے لیے اٹھی تو میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو بڑے غصے سے آواز آئی کہ عجیہ دروازہ کھولو۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگا دروازہ کھول رہی ہو یا پھر؟ میں نے کہا کیا کریں گے آپ؟ میرا دروازہ زور زور سے پیٹیں گے یا اپنے کتے کو بلا لیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ شور کی آواز نور تک جائے گی، اس لیے جائیں اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، لیکن میرا دروازہ مت کھٹکھٹایا کریں، وہ بھی رات کے اس پہر۔ اگر نور نے دیکھ بھی لیا تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا دروازہ کھولو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ تم دروازہ کھول رہی ہو یا پھر؟ میں نے کہا نہیں کھول رہی، جتنا دروازہ پیٹنا ہے پیٹو، شور مچانا ہے مچاؤ، کیونکہ تمہاری بیوی یہ نہیں جانتی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، جو وہ چپ چاپ شور کی آواز سن کر بھی سوئی رہے گی۔
ذرا سی آہٹ بھی اس تک پہنچی تو وہ آ جائے گی اور پھر تم سے سوال کرے گی کہ دوست کی بیوی کے کمرے میں کیا کرنے جا رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے اذلان، چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ۔ میں پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی، اس لیے اپنی ساری کڑواہٹ میں اس کے اوپر اتار چکی تھی، اس لیے اب مجھے پرسکون نیند آنی تھی۔ وہ کافی دیر ہلکی ہلکی دستک دیتا رہا اور پھر چلا گیا۔ میں نے نماز پڑھی، پھر دوبارہ سے لیٹ گئی۔ صحیح نیند مجھے فجر کے بعد آئی اور میں جلدی اٹھنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی جب وہ آفس چلا جائے تو تب میں اپنے کمرے سے باہر نکلوں۔ میں تقریباً 12 بجے تک اٹھی۔ بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے دروازہ کھولا اور ملازمہ کو پکارنے لگی۔ وہ کچن میں تھی، وہیں سے کہنے لگی جی بی بی صاحبہ۔ تو میں نے کہا پلیز میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن بیگم صاحبہ، صاحب جی تو مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ آپ کو فریش جوس بنا کے دوں، اور میں نے بنا کے رکھ بھی دیا ہے، آپ پہلے وہ پی لیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے وہ نہیں پینا، مجھے چائے پینی ہے، 1 کپ چائے بنا دو۔ یہ کہنے کے بعد میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ آج مجھے نور کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، شاید وہ نیچے نہیں اتری تھی، ورنہ تو وہ اذلان کے آفس جانے کے وقت نیچے ہی ہوتی تھی۔ وہ اسے ناشتہ خود ہی بنا کے دیتی تھی، البتہ کھانا میں خود بناتی تھی۔ ملازمہ جب چائے کا کپ میرے پاس لے کر آئی تو میں نے کہا نور بی بی کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ تو اپنے میکے گئی ہیں۔ یہ سن کے میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکا۔ آج تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ نور بھی گھر پہ نہیں تھی۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے کہا تمہارے صاحب آفس چلے گئے؟ کہنے لگی نہیں، وہ تو اپنے کمرے میں ہی ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل اندر سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اتنے میں وہ مجھے سیڑھیوں سے اترتا ہوا نظر آیا۔ وہ عام سے لباس میں تھا، ٹراؤزر اور شرٹ میں، اور مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً ڈائننگ ٹیبل سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا رقیہ، آپ ایسا کریں، چائے میرے کمرے میں لے آئیے گا، میں ناشتہ اپنے کمرے میں کروں گی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے بی بی جی، آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں ابھی ناشتہ آپ کے کمرے میں رکھ دیتی ہوں۔ لیکن وہ دھاڑ کے بولا رکھو یہیں۔ پھر ملازمہ کو کہنے لگا اس کے لیے جوس بنا کے رکھا ہے نا، وہ بھی ٹیبل پہ رکھو، پھل بھی رکھو، اور ناشتہ لگا کے اپنے کوارٹر میں جاؤ۔ اب اس کی آواز میں ویسی ہی گرج تھی جو مجھ پر ظلم کرتے ہوئے اس کے اندر تھی۔ کئی مہینے میں نے اسی اذلان کو روتے ہوئے دیکھا تھا جو پہلے مجھے رلا چکا تھا۔ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ یہ سچ تھا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں یہاں پہ صرف مجبوراً رہ رہی تھی۔ ملازمہ نے فریج میں سے جوس کا گلاس نکال کے رکھ دیا، پھل رکھے، تب تک وہ نیچے اتر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اپنے کمرے میں جاتی، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا میرے پاس آیا، میری کلائی پکڑ کے کہنے لگا بیٹھو یہاں پہ، اب ملازمہ کے سامنے کوئی تماشا بنانے کی کوشش مت کرنا۔ آج نور گھر پہ نہیں ہے، اس لیے تم شرافت سے میرے ساتھ پیش آؤ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ آج مجھے یہاں روکنے والا کوئی نہیں ہے، چپ چاپ بیٹھو یہاں پہ۔ بڑے غصے سے اس نے مجھ سے کہا تھا، لیکن لہجہ دھیما تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ تب تک ملازمہ ناشتہ رکھ کے جا چکی تھی۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ لاک کر دیا، ٹیبل پر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چائے کا کپ اٹھا کر اس نے بڑی زور سے پیچھے رکھا، ایک گلاس میرے سامنے رکھا اور اس میں جوس ڈال دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا پیو اسے، اور وہ خود میرے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں یہ نہیں پی سکتی۔ کہنے لگا کیوں؟ کیا ہوگا اس کو پینے سے؟ وومٹ ہو جائے گی تو ہونے دو، وومٹ ہوگی تو 1 گلاس اور پلاؤں گا، پھر ہوگی تو میں پھر پلاؤں گا۔ جب تک تمہیں یہ ہضم نہیں ہوگا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا نور نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، میں بیٹے کو نہیں بیٹی کو جنم دے رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا اس نے آپ سے کیوں جھوٹ بولا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ویسے بھی اتنی زیادہ سچ نہیں ہوتی ہے جو آپ میرا اتنا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا سو واٹ؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں بیٹے کا سن کے تمہارا خیال رکھ رہا ہوں؟ تمہارے وجود میں بیٹا ہے یا بیٹی، جو بھی ہے وہ میرا ہے، میری اولاد ہے۔ مجھے نور نے یہ بتایا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ بچہ بہت کمزور ہے، اس لیے اس کی ماں کو جتنی اچھی خوراک دے سکتے ہیں دیں،
ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید اس نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی ہوگی، اس لیے اسے پیو۔ مجھے اپنا بچہ ٹھیک اور صحیح سلامت چاہیے۔ یہ سن کر ایک آنسوؤں کا گولا تھا جو میں نے اپنے اندر اتارا تھا۔ اپنی اولاد کی کتنی فکر تھی اسے۔ میں نے جوس کا گلاس پکڑ لیا کیونکہ نور نہیں تھی اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے اندر کے جانور کو تو میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ ایک ایک گھونٹ کر کے میں نے پینا شروع کیا۔ اتنی دیر میں وہ چھری سے سیب کاٹ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا یہ بھی کھاؤ۔ میں نے کہا اتنا نہیں کھایا جائے گا۔ وہ کہنے لگا اب میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ کیسے نکالا جاتا ہے، ویسے بھی نور 15 دن سے پہلے نہیں آئے گی۔ یہ سن کر میرا جوس حلق میں اٹک اٹک کے نیچے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ 15 دن مجھے آفس سے چھٹی بھی کرنی پڑی تو میں کر لوں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کیا ہوتا ہے، کون سی چیز تمہیں ہضم نہیں ہوتی اور کیوں ہضم نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں تم اس بچے کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ بھوکی رہتی ہو، بہت کم کھانا کھاتی ہو۔ 15 دن میں تمہیں بالکل الف کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ دوبارہ تم میری کسی بات سے اختلاف نہیں کرو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلیٹ میرے سامنے رکھ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کھاؤ اسے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ابھی تو آپ نے نور سے جھوٹ بول دیا، لیکن بعد میں کیا کہیں گے؟ وہ پوچھے گی نہیں کہ اس کا شوہر کب آئے گا، یا تب تک چھوڑ دیں گے؟ مجھے اپنا بچہ پیدا ہوتے ہی دھکا دے دیں گے اور نکال دیں گے، باہر نکال دیں گے کیا کریں گے اذلان؟ یہ سوچا ہے آپ نے؟ آپ یہ کیوں سوچیں گے؟ میں سوچتی ہوں کیونکہ میری زندگی آپ نے تباہ کر دی نا، اور مجھے چوراہے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ نور کو یہ نہیں بتاتے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ شاید آپ کو اس سے محبت ہے، اور یہ جان کے تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی، تو یہ تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جھوٹ بس 2-3 سال تک چل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ میں کہاں کھڑی ہوں؟ میری اوقات اور میری وقت کیا ہے؟ اپنا بچہ لینے کے بعد آپ مجھے زندگی میں مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دو گے؟ تو وہ کہنے لگا میں تم سے کہہ چکا ہوں اگر تمہیں کوئی اچھا لگے تو میں چھوڑ دوں گا تمہیں، کر لینا اس سے شادی، کب منع کیا ہے میں نے تمہیں؟ میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ میں بری ہوں، میرا لڑکوں کے ساتھ چکر ہے، اور جتنی بھیانک سزا میں نے اس چیز کی پائی ہے، مجھے تو مردوں سے ہی نفرت ہو چکی ہے۔ میں نہیں چاہتی میری زندگی میں کوئی بھی مرد آئے اب۔ ارے مجھے تو آپ کی بھی قربت نہیں چاہیے، مجھے مرد کی قربت سے، مرد سے نفرت ہے۔ میں بس ایک کمرے کی زندگی چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ میں نے جوس کا گلاس پیا، ساتھ ساتھ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پھر میں سیب کھانے لگی، لیکن اس سے زیادہ کھانے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد میں نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ نور 3-4 دن بعد واپس آ چکی تھی۔ میں جانتی تھی وہ وہاں رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کھٹکا تھا کہ اذلان اور عجیہ اکیلے ہیں۔ ہر عورت کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے۔ ایک بار مجھ سے باتوں باتوں میں کہنے لگی مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کا شوہر لندن میں دوسری شادی نہ کر لے۔ میں نے کہا تو کر لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہنے لگی فرق کیسے نہیں پڑتا؟ کیسی عورت ہو یار؟ اذلان اگر کبھی ایسا سوچ بھی لیں تو میں تو اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے کہا کیا کرو گی تم اس کے ساتھ؟ کہنے لگی میں اس لڑکی کو جان سے مار ڈالوں گی، میں اذلان کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، کوئی بھی عورت ہو وہ سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ کہنے لگی ہاں نا، اسی لیے کہہ رہی ہوں عقل مندی اختیار کرو اور اپنے شوہر سے بات کیا کرو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا جب مرد سوچ لینا کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ کر لیتا ہے، پھر تب عورت کی ساری عقل مندی، ساری ہوشیاری ایک طرف رہ جاتی ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ 9 مہینے کا عرصہ بھی پورا ہو گیا، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس دن اذلان بہت خوش تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی گود میں اپنے بیٹے کو پکڑا تھا۔ اس دن تو نور بھی چپ ہو گئی تھی اسے اتنا خوش دیکھ کے۔ وہ بچے کو بار بار سینے سے لگا رہا تھا، چوم رہا تھا، بے تحاشا پیار کر رہا تھا۔ میرا بیٹا آپریشن سے ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں
مشکل سے آنکھیں کھول کے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ البتہ نور بے حد حیران تھی۔ شاید وہ اپنی خوشی کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ نور سے کہنے لگا، میں اس کا نام علی رکھوں گا۔ تو وہ اذلان سے کہنے لگی، تم نام کیوں رکھو گے؟ اپنے دوست کو فون کرو نا، اسے کہو کہ اس کے بیٹا ہوا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ کیا نام رکھنا ہے، اور اپنے دوست سے کہو کہ وہ آئے۔ کیا اس کا دل نہیں تڑپتا اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے؟ نور کی بات شاید اسے ہوش میں لائی اور حقیقت سے آشنا کروایا کہ وہ اس سے کیا جھوٹ بولتا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں نے اس کو فون پہ بتا دیا ہے، اسی نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کا نام علی رکھ دو۔ لیکن اب اسے چین نہیں آتا تھا۔ رات کو نور کے سو جانے کے بعد وہ میرے کمرے میں آ جاتا۔ مجھے بڑی سختی سے کہہ چکا تھا کہ دروازہ لاک نہ ہو، اس لیے میں دروازہ لاک نہیں کرتی تھی۔ آتے ہی وہ علی کو گود میں بھر کے پیار کرنے لگتا۔ وہ سویا ہوتا تھا تو اسے گود میں اٹھا لیتا تھا۔ میں کہتی تھی، اذلان میں نے بڑی مشکل سے سلایا ہے، تم تو 15-20 منٹ میں پیار کر کے چلے جاؤ گے، لیکن پھر یہ مجھے بہت تنگ کرے گا۔ تو آگے سے مجھ سے کہنے لگا، شٹ اپ، پورا دن میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے ترستا رہتا ہوں اور بکواس نہیں سن سکتا۔ وہ ویسا ہی تھا، بے حس، بے مروت۔ 1 گھنٹہ اسے لے کے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ کبھی روتا تھا، کبھی جاگ جاتا تھا، بار بار آنکھیں بند کرتا تھا، لیکن اسے نہ مجھ پہ ترس آتا تھا نہ میرے بچے پہ، بس اپنی مرضی کا مالک تھا۔ ایک بار نور کہنے لگی کہ تمہارا دوست چاہتا کیا ہے؟ وہ واپس کیوں نہیں آتا؟ عجیہ بیچاری کب تک ہمارے گھر میں پڑی رہے گی؟ میں اپنے کمرے میں تھی جب باہر سے مجھے شور کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ تمہیں کچھ کہتی ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں مجھے کچھ نہیں کہتی، لیکن پھر بھی تمہاری اپنی بھی کوئی لائف ہے، اور پھر اس کی بھی اپنی زندگی ہے۔ اس کے شوہر کو بولو آ کے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو سنبھالے۔ تو وہ کہنے لگا، اور اگر اس کا شوہر نہ آئے تو نور کہنے لگی کہ اگر وہ نہیں آیا تو کیا عجیہ ہمیشہ یہاں رہے گی؟ تو اذلان کہنے لگا، ہاں ہو سکتا ہے، میں اتنا سنگ دل تو نہیں ہوں کہ ایک بے سہارا لڑکی کو اس کے بچے سمیت گھر سے نکال دوں۔ تو وہ کہنے لگی، اس کا کوئی میکا بھی تو ہوگا نا؟ تو اذلان کہنے لگا، نہیں ہے اس کا کوئی میکا، یتیم ہے وہ، کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے۔ تو وہ کہنے لگی، پھر اپنے دوست کو بولو کہ اسے طلاق دے دے۔ یہ سن کر کمرے کے اندر بیٹھی میں اپنی جگہ سکتے میں آ گئی۔ اذلان بھی اب چپ تھا۔ وہ کہنے لگی، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ اچھی خاصی خوبصورت ہے، پیاری ہے، اور پڑھی لکھی بھی ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں جو وہ ایسے دکھی اور تنہا تمہارے دوست کے نام پہ بیٹھی اپنی زندگی برباد کرے۔ ویسے بھی میری بڑی بھابھی اچھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ڈیورس لے لی۔ ہم آج کل اپنے بھائی کے لیے رشتہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم اپنے دوست کو بولو کہ عجیہ کو طلاق دے دے، میں اسے اپنی بھابھی بنا لوں گی، میرا بھائی بہت اس کا خیال رکھے گا۔ اذلان کہنے لگا، اور بچہ؟ تمہارا بھائی کسی غیر کے بچے کو تھوڑی پالے گا، کیسے پالے گا وہ کسی دوسرے کے بچے کو؟ تو وہ کہنے لگی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس بچے کو پال لے گا۔ میں اپنے بھائی سے بات کر چکی ہوں، بلکہ عجیہ کی تصویر بھی دکھا چکی ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اذلان کہنے لگا، لیکن مجھے اعتراض ہے، میں اس بچے کو کسی کے بھی حوالے نہیں کر سکتا، میرا اس کے ساتھ دلی اٹیچمنٹ ہو چکا ہے، گھر آتا ہوں تو اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، کل کو جب تمہارے اپنے بچے ہو جائیں گے تو تب یہ اٹیچمنٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا، تب بھی نہیں ہوگی، تم نہیں سمجھ سکتی یہ بات۔ وہ کہنے لگی، میں سب سمجھتی ہوں اذلان، پلیز اپنی خواہش کی خاطر عجیہ کی زندگی برباد مت کرو، اپنے دوست کو بولو اسے طلاق دے۔ میں اندر بیٹھی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ رات کو 3 بجے جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اس سے کہا کہ پھر کیا سوچا تم نے؟ اس نے علی کو گود میں لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ کہنے لگا، کس بارے میں؟ میں نے کہا، وہی جو نور کہہ رہی تھی۔ کہنے لگا، وہ بکواس کر رہی ہے، اسے کرنے دو، خود ہی چپ ہو جائے گی۔ میں نے کہا، نہیں، اب وہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ مجھے برداشت کرے گی۔ ایسا کرو، مجھے طلاق دے دو، ویسے بھی مجھے تو بس 2 وقت کی روٹی اور سال کے 4 جوڑے ہی چاہیے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ نور کا بھائی مجھے دے دے گا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ جیسے غصے سے سرخ ہونے لگا۔
کہنے لگا مطلب کیا ہے تمہارا؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں یہاں پہ؟ میں نے کہا وہاں پہ بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، میں نہیں چاہتی کہ نور میرے بارے میں بدگمان ہو، آج نہیں تو کل سچائی اسے پتہ چل جائے گی، پھر اس کا سلوک میرے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ تم تو ویسے بھی نور سے بہت محبت کرتے ہو، اور اس کی بات سچ ہے، کل کو جب تمہارے بچے نور سے پیدا ہو جائیں گے تو تمہیں علی سے زیادہ ان سے محبت ہو جائے گی۔ جیسے میں ایک بیکار چیز ہوں ویسے میرا بچہ بھی بیکار ہو جائے گا، اس لیے چھوڑ دو مجھے اور اپنے ہاتھوں سے میری شادی اپنی بیوی کے بھائی سے کروا دو۔ وہ یہ سب سن کر یوں تھا جیسے آنکھوں سے ہی میری جان نکال دے گا۔ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ تمہارے جذبات قابو میں نہیں رہتے، تمہیں 2 وقت کی روٹی اور سال کے 4 جوڑوں کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں خواہش مجھے ایسے کسی بھی سکون کی، تسکین کی، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا پھر کیا تکلیف ہے یہاں رہتے ہوئے تمہیں؟ تکلیف ہے کوئی تو پھر بھی تم یہیں رہو گی نور کے ساتھ، اور نور میرا مسئلہ ہے، اسے میں خود سنبھال لوں گا۔ لیکن میں بھی سوچ چکی تھی اس بار اسے ایسی مشکل میں پھنساؤں گی کہ یہ بھی یاد کرے گا۔ اس وقت مجھے بھلائے وہ علی سے پیار کرتے کرتے مجھے وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے ایسے مت دیکھو سمجھے؟ کہنے لگا کیوں نہ دیکھوں؟ کچھ ہونے لگتا ہے تمہیں؟ کیا ہونے لگتا ہے بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا مجھے برا لگتا ہے، نفرت ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ میری بات پہ ہنسنے لگا، کہنے لگا سب سمجھتا ہوں، میں سب سمجھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگا، پھر علی کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، تم تو اپنے بچے سے بھی کھل کے پیار نہیں کر سکتے، اتنا ڈرتے ہو نور سے۔ کہنے لگا شٹ اپ، چپ ہو جاؤ، سمجھی نا؟ میں اس وقت صرف علی کے ساتھ وقت گزارنے آیا ہوں، جس دن تمہارے ساتھ گزارنا ہوگا اس وقت تمہاری بکواس نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا اس سب کی اجازت تمہاری بیوی تمہیں کبھی بھی نہیں دے گی، اور تم آؤ گے بھی نہیں، کیونکہ اگر دوسری بار میں پریگننٹ ہو گئی تو کیا جواب دو گے اپنی بیوی کو؟ میری بات پہ اسے جیسے آگ سی لگ گئی، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس مجھے غصے سے دیکھتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ صبح ناشتے پر میں باہر آ کے بیٹھ گئی، بات میں نے شروع کی۔ میں نے کہا نور، اس دن جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو میں نے تمہاری باتیں سن لی تھیں۔ تو وہ کہنے لگی میں اذلان سے بات کر رہی ہوں لیکن مانتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، میں کیوں اس کے لیے اپنی زندگی برباد کروں؟ مجھے تمہارے بھائی کا رشتہ قبول ہے۔ یہ سننا تھا کہ اذلان تو اپنا ناشتہ کرنا ہی بھول گیا، اتنے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ یہ سن کر نور بہت خوش ہو گئی، مجھ سے کہنے لگی سچ میں؟ میں نے کہا ہاں، ویسے بھی اسے مجھ سے کیا غرض، مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی۔ تو وہ کہنے لگی یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، میں تو ڈر کے مارے تم سے بات نہیں کر رہی تھی کہ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچو گی۔ میں نے کہا تم میری بہت اچھی دوست ہو، میرے بارے میں تم نے جو سوچا ہے بہت اچھا سوچا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری بھی کوئی پہچان ہو، میرے شوہر کو میرا تعارف کرواتے ہوئے شرم نہ آئے، وہ سب کے سامنے یہ کہہ سکے کہ یہ میری بیوی ہے، کیونکہ میرا شوہر تو یہ کہتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، اتنی نفرت کرتا ہے مجھ سے، پھر کیا فائدہ ایسے رشتے کا؟ وہ کہنے لگی میں بہت خوش ہوں تمہارے فیصلے سے اجیا۔ اذلان اٹھ کے آفس کے لیے جانے لگا تو نور کہنے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں، ناشتہ تو کر لیں۔ وہ کہنے لگا نہیں دل نہیں چاہ رہا، اگر بھوک لگے گی تو آفس میں کچھ کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، پر میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔